السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے اللہ پاک اس کے جائز سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ ایک حدیث میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے کہ جمعہ کا دن عید الفطر یعنی رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اس کو عید الفطر کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید سے بھی افضل ہے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیک اعمال زیادہ کرتے رہو، اس لیے کہ جمعہ کے دن نیک اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن کی 1 تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کی ہر گھڑی کی ہر سیکنڈ کی اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کے بعد سب سے زیادہ کسی کے ہم پر احسانات ہیں، یہاں تک کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہم پر کسی کے احسانات ہیں، تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے احسانات ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ایک مقام پر فرمایا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہوئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جتنا ہمارے نبی نے اپنی امت سے محبت کی ہے، ہمارے نبی رحمت للعالمین بھی بن کر دنیا میں تشریف لائے اور ہدی للعالمین بن کر بھی دنیا میں تشریف لائے۔ یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا، ان اللہ بعثنی رحمت للعالمین وہدی للعالمین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بھی بنایا اور اللہ نے مجھے ہدی للعالمین بھی بنایا، یعنی آپ رحمت للعالمین بن کر بھی دنیا میں تشریف لائے اور ہدی للعالمین بن کر یعنی عالمین کی ہدایت کے لیے بھی آپ دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کا بدلہ ادا کرنے کے لیے ہمارے اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ
نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی کہ کوئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے احسانات کو ادا کرنے کے لیے درود شریف پڑھ کر کیا احسان کا بدلہ ادا کر سکتا ہے؟ ارے پوری زندگی ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھتا جائے، سیرت کو لکھتا جائے، سیرت کو بھولتا جائے اور سیرت پر عمل بھی کرتا جائے، پھر بھی ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے احسان کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، اگر ہم سب کے بدن کی چمڑی کو اکھیڑ دیا جائے، ہم سب کے بدن کی کھال کو اکھیڑ دیا جائے اور اس کھال سے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک بنائے جائے، پھر بھی ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ نہیں لے سکتے ہیں۔ تو جمعہ کے مبارک دین میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ دینا تو یہ ہم سب کے بس کی بات ہے ہی نہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے راحت پہنچائے، ویسے تو پوری زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرنی چاہیے، پوری زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزارنی چاہیے، لیکن آج ہم لوگوں کے دلوں میں بس ایک ہی سوال ہے، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، نیک اعمال کا ارادہ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود نیک اعمال میں دل لگتا نہیں ہے، نماز کا روزانہ ارادہ کرتے ہیں، اس کے باوجود نماز پڑھنے کو دل چاہتا نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کا روزانہ ارادہ کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کی توفیق ہوتی نہیں ہے، گناہوں سے بچانے کو، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کو روزانہ دل چاہتا ہے۔ کوئی آدمی خوشی سے تو کوئی گناہ کرتا نہیں ہے، گناہ کرنے والا بھی اپنے دل میں یہ بات کا احساس ضرور پیدا کرتا ہے کہ میں یہ غلط کرتا ہوں، لیکن چاہتے ہوئے بھی وہ گناہ سے بچ نہیں سکتا ہے۔ علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پاک کا اہتمام کرو۔ جمعہ کے مبارک دن میں تو جتنا ہو سکے ہمارے نبی پر درود شریف پڑھنا چاہیے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ساری عبادتوں کے مقبول اور مردود ہونے کے چانسز ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز مقبول بھی ہو سکتی ہے، مردود بھی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا، اس کا روزہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نے حج کیا، اس کا حج مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، اس کا عمرہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، چاہے دل سے پڑھو، چاہے بغیر دل کے پڑھو، چاہے اخلاص سے پڑھو، چاہے ریاکاری سے پڑھو، درود شریف ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات کا بدلہ تو ہم نہیں دے سکتے ہیں، لیکن جتنا ہو سکے حضرت اقدس کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جس نے جمعہ کے دن صرف مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہتر درود شریف وہی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اگر اتنا وقت نہیں ہے وہ درود شریف یاد کر لینا چاہیے، یاد نہیں ہے تو پھر چھوٹا سا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ میرا وہ امتی جس نے جمعہ کے دن صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اب عافیت کے ایک دروازہ کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی ہمیں یہ دعا دے کہ اللہ تجھے عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، یا ہم کسی کو یہ دعا دے دیں کہ اللہ پاک تجھے عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، تو عافیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اسے 4 بڑے بڑے انعام نصیب فرماتے ہیں، 4 بڑی بڑی اللہ پاک اسے 4 بڑی بڑی خوشخبریاں، 4 بڑے بڑے انعام کی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے 4 بڑے بڑے انعام ملتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا انعام یہ ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنے کا اللہ پاک اسے ایسی بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں جس بیماری سے آدمی کی جان چلی جاتی ہے، یعنی موت کا سبب ہو جاوے، جیسے ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، اور اس زمانے میں کورونا کا چرچا جو سننے میں آیا ہے، اور بھی بہت سی جان لیوا بیماری ہے، کینسر کی بیماری ہے، تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے جمعہ کے دن اللہ پاک اسے جان لیوا تمام بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نمبر 2 فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جس نے ایک مرتبہ
مرتبہ درود شریف پڑھا جمعہ کے دن، اللہ پاک اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ، اب 2 مرتبہ پڑھے گا 2 دروازے، 3 مرتبہ پڑھے گا 3 دروازے، لیکن عافیت کا ایک دروازہ کھلنے کا مطلب یہ ہے اللہ پاک اسے 4 انعام نصیب فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام جان لیوا تمام بیماریوں سے اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ پاک اسے تنہائیوں کے گناہ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مجمع میں تو ہم بڑے نیک ہوتے ہیں، مجمع میں تو ہم بڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، مجمع میں تو لوگ ہمیں بڑا فرشتہ صفت آدمی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک ہماری تنہائیوں کو چھپا دیتا ہے، ورنہ اللہ پاک ہماری تنہائیوں کو ظاہر کر دیں تو کوئی ہم سے بات کرنے کو تیار نہ ہو، کوئی ہم سے مصافحہ کرنے کو تیار نہ ہو۔ اور مشکاہ شریف کی حدیث کا خلاصہ ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان میں تو نیک ظاہر کرتا ہے، جیسا خود اندر سے ہے ویسا لوگوں کو اس سے اچھا بتلاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی خلوت گناہوں میں گزرتی ہے، اللہ پاک غیر شعوری طور پر لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا تیسرا انعام کہ اللہ پاک اسے تنہائیوں کے دوسرا انعام تنہائیوں کے گناہ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود نہیں بچ سکتے، بس اس نیت سے میرے محبوب پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ پاک حرام سے بچنا ضروری ہے، لیکن حرام سے نہیں بچ سکتا ہوں۔ جھوٹ سے بچنا ضروری ہے، لیکن میری زبان جھوٹ سے باز نہیں آتی ہے۔ غیبت سے بچنا ضروری ہے، لیکن میری زبان غیبت سے کنٹرول میں نہیں آتی ہے، غیبت سے باز نہیں آتی ہے۔ آنکھوں سے غلط دیکھنا نہیں چاہیے، غلط دیکھنے سے بچنا ضروری ہے، لیکن میں نہیں بچ سکتا ہوں۔ کانوں سے غلط سننے سے بچنا ضروری ہے، اس کے باوجود میں نہیں بچ سکتا ہوں۔ ہر وہ گناہ جو ہماری زندگی میں ہے، اس گناہ کو سامنے، اس گناہ کو، اس نافرمانی کو سامنے رکھتے ہوئے اس تصور کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے گا، یہاں تک حدیثوں میں لکھا ہے کہ اللہ پاک گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو فرمایا کہ تنہائیوں کے گناہ سے اللہ پاک محفوظ رکھیں گے۔ تیسرا بڑا انعام ظالم کے ظلم سے، ظالموں کے ظلم سے اللہ پاک اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اگر کسی ظالم نے ظلم کیا، یعنی ظالموں سے اس کا کوئی پالا نہیں پڑے گا، لیکن اگر کسی ظالم نے ظلم کیا ہے تو اللہ پاک ظالم کو ناکام کریں گے اور مظلوم کو کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ تیسرا بڑا انعام۔ اور چوتھا بڑا انعام جس کو ہر ایک کے لیے، جو ہر ایک اس کے لیے پریشان ہے، فرمایا کہ اللہ پاک اسے بغیر محنت کے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائیں گے۔ تو روزانہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جن کے دلوں میں حج کرنے کی تمنا ہوگی، جن کے دلوں میں عمرہ کرنے کی تمنا ہوگی، اور اللہ نے ہر ایک کے دل میں مکہ المکرمہ کی محبت ڈالی ہوئی ہے، مدینہ المنورہ کی محبت ڈالی ہوئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی روزانہ 313 مرتبہ، یہ تو میں نے جمعہ کے دن بتلایا کہ جمعہ کے دن تو ہو سکے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو، جس کی برکت سے حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اس وقت تک وہ دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ مرنے سے پہلے وہ اپنے اچھے ٹھکانے کو نہ دیکھ لے۔ اور وہ کوئی مشکل درود شریف نہیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، بس یہ مختصر سا درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، 1000 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اللہ پاک اسے اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھائیں گے جب تک کہ وہ اپنا اچھا ٹھکانہ نہ دیکھ لے وے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک اسے 3 انعام نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 1، اللہ پاک اسے بہت جلد مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کے سفر کے اسباب اس کے لیے پیدا فرما دیں گے۔ غریب سے غریب آدمی ہوتا ہے لیکن دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہت سے غریبوں نے مکہ المکرمہ کا سفر کیا، مدینہ المنورہ کا سفر کیا، امیر تھے، پوری زندگی دنیا کماتے رہے، لیکن حج کرنے کی کبھی توفیق نہ ہوئی، عمرہ کرنے کی کبھی توفیق نہ ہوئی۔ تو 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے سب سے پہلا انعام تو یہ کہ اللہ پاک مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے سفر کے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ اور دوسرا انعام، اللہ پاک اسے خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ اور تیسرا بڑا انعام،
اللہ پاک اسے ایسی بڑی بڑی جان لیوا بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے جس سے آدمی کی موت ہو جاتی ہے، لیکن سارے وظیفے بعد میں ہیں، 5 وقت کی نماز پہلے ہیں۔ تو آج سے تمام احباب یہ طے کریں دل میں، اگر نماز کی توفیق نہیں ہوتی ہے، حرام سے بچنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، جھوٹ سے بچنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اس نیت سے درود شریف پڑھیں، اللہ پاک نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے گا اور اللہ پاک اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا